جو حصے ہم اس کے پڑھ چکے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی یا حیات اجتماعیہ کی 2 بنیادیں، 2 ستون جن پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ ایک کا تعلق ہے قانون اور دستور سے، لہذا اس میں مخاطب ہے عقل اور منطق۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، اس کے دائرے کے اندر اندر تمہاری آزادی محدود ہے، اس سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ مضمون تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، بے شمار مرتبہ آیا ہے، لہذا اس صورت میں اس پر صرف ایک آیت جو ہے وہ کفایت کر رہی ہے۔ البتہ دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی، محض عقلی نہیں، جذباتی وابستگی۔ یہ گویا کہ بنیاد ہے ہماری تہذیب اور ثقافت، اور اس میں جو مخاطب ہے وہ جذبات ہے اور داخلی اور باطنی احساسات ہیں۔ یہ جو حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کا احترام، حضور کا ادب، اس کی جو اہمیت ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہلا حصہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی بات صرف ایک آیت میں اور دوسری بات پر 6 آیات وارد ہوئی، اور کیسے کیسے مختلف اسلوبوں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اپنی آوازیں پست رکھو ان کے سامنے، ان کی کوئی دوسری حیثیت تمہارے سامنے نہ رہے، یہی حیثیت رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ ان کی منشا کو دیکھا کرو کہ ان کا رخ کدھر ہے، ان کو کیا شے پسند ہے، ان کا رجحان اور میلان کدھر ہے۔ اپنی بات ان پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو، اپنے مشوروں کو ان سے منوانے کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہارا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، جتنا قریب سے قریب ہو سکو ان سے قریب ہو جاؤ، اور یہ کہ یہ معیار تو بہرحال قائم رہنا چاہیے کہ جو جتنا حضور سے نزدیک تر ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے نزدیک ہو جائے، اور جو جتنا ان سے دور ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے دور ہو جائے۔ یہ اگر اصول قائم نہیں رہے گا تو شیرازہ بندی نہیں ہوگی تمہارے معاشرے کی۔ بس یہ قانونی سی بات تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو ایک جذباتی حلاوت ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، جو اصل روح ہے، جو درکار ہے، وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ یک رنگی، ہم آہنگی، اور وہ تمہارا ثقافتی تسلسل، اور اس کے اندر ایک طرح کی ایک یک رنگی کی کیفیت جو ہے یہ پیدا نہیں ہوگی اگر یہ دوسرا ستون جو ہے یہ کہیں مجروح ہو جائے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک شعر تو بار بار سنایا، آج اصل میں ایک دوسرا شعر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ادب گاہی زیر آسماں درش نازک تر، نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا۔ یہ تو بارہا میں سنا چکا، لیکن یہ کہ ایک اور جو ہے مصرع وہ یاد ہو جانا چاہیے۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے، بڑے لطیف انداز میں بتائی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آدمی کسی وقت کوئی ذرا دیوانگی بھی برت لے، کوئی حرج نہیں۔ کسی وقت اللہ سے لڑ بھی پڑے، گفتگو کا انداز یہ ہو جائے، شکوہ بھی کرے، شکایت بھی کرے۔ اب بہرحال حضور کی بھی ایک شکایت ہے جو آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی امحال الناس۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، کہاں جاؤں؟ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی من تکلنی، کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اب یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے ساتھ کرو۔ میں جب آج یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں اور شاید قمر سعید قریشی صاحب یہاں نہیں ہیں، ہم دونوں ایک مرتبہ حج کے موقع پر یا عمرے کے لیے یکجا تھے۔ وہاں ہم نے حرم میں دیکھا تھا ایک حبشی مسلمان کو، وہ جس انداز میں دعا کر رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ لڑ رہا ہے، آگے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، بالکل جیسے کسی سے تکرار ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بحث و نزاع ہو رہی ہو، بالکل یہ کیفیت اس کی تھی۔ میں اور وہ بارہا ہمیں اس کا جو ہے ایک طرح کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے ذہن میں، تو ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل اس کا یقین تھا کہ یہاں میں اس وقت اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود، اور اس میں وہ انداز برت رہا تھا۔ تو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، اس میں جو 2 شعر ہیں بہت ہی عمدہ اردو کے، اس میں جو پہلے شعر میں اللہ سے انداز ہے، یہ سماب اکبر آبادی کے اشعار ہیں۔ فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا، ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے؟ یعنی یہ ہمارے حالات جو چلے جا رہے ہیں، اے اللہ
اب انداز جس طرح کا ہے وہ آپ غور کر لیجئے، کیسا جارحانہ انداز ہے۔ فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا، کب تک ہم پر ظلم کرتا رہے گا پروردگار؟ ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے؟ لیکن دوسرا شعر ہے، خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی مآب، اسے جناب رسالت مآب دیکھیں گے۔ ذرا خیال رکھو، تمہارے یہ اعمال نامہ تمہارے جو ہے حضور کے سامنے جانے ہیں، حضور بھی موجود ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ امت میں سے جن لوگوں کے اعمال نامے اچھے ہوں گے حضور کے لیے وہ وجہ مسرت بنیں گے، آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں گے کہ میرے امتی کا یہ مقام ہے، میرے امتی نے یہ کچھ قربانیاں دی ہیں، میرے امتی نے اس طور سے اپنے آپ کو لگایا ہے، کھپایا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ حضور کے لیے جیسے کہ ایک لفظ بھی آیا ہے کہ میں فخر کروں گا تم پر، اسی طریقے سے اگر کسی کا اعمال نامہ خراب ہوا تو یہ گویا کہ شرمندگی کا موجب ہو جائے گا محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی مآب، اسے جناب رسالت مآب دیکھیں گے۔ ان دو اشعار میں جو فرق ہے بس اس کو سمجھ لیجئے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔